حاجی شفیع صاحب نے بہت زیادہ جو ہے وہ علماء کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ اللہ کرے ہم جو ہے وہ عالم بننے میں کامیاب ہو جائیں، آمین۔ دوسرے لفظوں میں میری آج خوش قسمتی بھی ہے اللہ کی رحمت کہ حاجی شفیع صاحب کے جو بڑے شہزادے ہیں قاری محمد عمران رضا عطاری، اللہ کا شکر ہے وہ میرے استاد ہیں اور میں ان کا شاگرد ہوں۔ یہ بڑی سعادت والی بات ہے کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا۔ بہرحال ہمت نہیں ہوتی یہاں پہ بیان کرنا کیونکہ اتنے علماء کرام ماشاءاللہ موجود ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، اور اتنے ذمہ داران اور پھر ایک استاد کی موجودگی میں، اور مجھ سے تو واقعی حقیقتاً جو ہے نا وہ ہمت نہیں ہوتی، ابھی بھی بڑی جو ہے نا ٹینشن لگی ہوئی تھی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کے صدقے کامیابی عطا فرمائے۔ تو حاجی شفیع صاحب نے ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا بہلوال میں بہت زیادہ الحمدللہ دینی کام کیا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اب یہ بھی سعادت والی بات ہے کہ دیکھیں ان کے ماشاءاللہ جتنے بیٹے بیٹیاں سارے الحمدللہ دین کی خدمت کر رہے ہیں، یہ اللہ پاک نے ان کو سعادت بخشی ہے۔ تو ہمیں بھی ان کی طرف دیکھتے ہوئے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی جو ہے وہ اپنے گھر میں سے ایک جو ہے وہ کیا کہتے ہیں شہزادہ اپنا یا اپنے بھائی کا، یا پھر اگر زیادہ عمر ہے تو اپنی اولاد، جوان ہے تو اپنی اولاد کی جو اولاد ہے ان میں سے کوشش کرے ایک بیٹا اور ایک بیٹی جو ہے یہ کم از کم، ویسے تو کوشش کرے سارے ہی اس رستے پہ ہوں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے ہمیں بھی دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑا سا ٹائم ہے، مختصر سے ٹائم میں حاضری، کیونکہ خطاب تو مولانا معوض رضا مدنی صاحب کا تھا، تو میں نے اس آڑ میں نے کہا چلے تھوڑی دیر میں بھی گفتگو کر لوں گا تو میرا بھی نام ہو جائے گا۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہم سب کو ایسی محفلوں میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ایسی محافل کا اہتمام ہمیں اپنے گھروں میں بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وملة أولياء وعلماء أهل سنة خصوصا على مرشد عطار، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، اعداء کہتے ہیں دشمن کو، اعداء دشمن۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ میرے میٹھے اور محترم اسلام بھائیو، آج ہم نبی پاک علیہ السلام کا ذکر خیر کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی جو شان ہے، آپ کی شان میں تو قرآن بھی اترا، اس کے ساتھ ہم نے اس محفل پاک میں تلاوت قرآن سننے کی سعادت حاصل کی۔ اس کے بعد نعت خوانی کا سلسلہ ہوا، اس میں بھی نبی پاک علیہ السلام کی تعریف، آپ کی جو ہے وہ اوصاف بیان کی گئی۔ ابھی بیان کا سلسلہ اس میں بھی یہی ہوگا، نبی پاک علیہ السلام کے اوصاف جو ہے وہ بیان کیے جائیں گے۔ یاد رکھیے گا کہ حضور علیہ السلام
کے اوصاف بیان کرنا، آپ کی تعریفات، آپ کے کمالات ہم جتنے بھی بیان کر لیں کما حق ہو ہم ان کو بیان کر ہی نہیں سکتے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن بہت ہی پیارے خوبصورت انداز میں فرماتے ہیں، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے مدحت رسول اللہ کی۔ یعنی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے کتنے بڑے عاشق تھے، آپ نے کتنے نعتیہ کلام لکھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے کیا شعر لکھا، اے رضا خود صاحب قرآن مداح حضور، یعنی اللہ پاک کی ذات جو ہے نا وہ نبی پاک علیہ السلام کے اوصاف بیان کرنے والی ہے۔ جس ہستی کے اوصاف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بیان کرنے والی ہو، کیا ہمارے ان کے اوصاف بیان کرنا اللہ کے مقابلے میں ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ تو اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا، اے رضا خود صاحب قرآن مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے مدحت رسول اللہ کی۔ آج ہم نبی پاک علیہ السلام کی محفل سجائے بیٹھے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی محفل سجانا، حضور علیہ السلام کے اوصاف و کمالات، آپ کی بلندی، آپ کو جو مقام اللہ پاک نے عطا فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا جو سیرہ آپ کے سر پر سجایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی انبیاء میں حضور کا میلاد منایا۔ میلاد منانا، اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ میلاد منانا کہاں سے ثابت ہے، میلاد منانے میں ہے کیا؟ پہلی بات تو یہ ہمیں سمجھنی چاہیے، میلاد منانا نبی پاک علیہ السلام کی پیدائش، آپ کا بچپن، آپ کی جوانی، ان چیزوں کا بیان کرنا، حضور کے کمالات کو بیان کرنا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی نبی پاک علیہ السلام کی شان بیان فرمائی۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے اوصاف، آپ کی شان، جس وقت انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا میں بھی نہ آئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کی روحوں سے نبی پاک علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ اب یہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے اپنی جو ہے وہ نعتیں صحابہ سے سنی۔ حضرت حسان کے بارے میں جس طرح کہ آتا ہے کہ حضور علیہ السلام ان کو اپنے سامنے بٹھا کر اپنی نعتیں سنتے تھے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے اوصاف، آپ کے کمالات کا بیان کرنا، یہ اللہ کا بھی طریقہ ہے اور اس کے نبی علیہ السلام کا بھی طریقہ ہے۔ اب اعتراض کیا ہوتا ہے، جی صحابہ کرام نے کب میلاد منایا؟ اعتراض یہ ہے کہ صحابہ نے کب میلاد منایا؟ دکھائیں جی کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ صحابہ نے میلاد منایا؟ توجہ سے سنیے گا، صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ نبی پاک علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے گھر سے مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ آپ نے دیکھا کہ بعض صحابہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ کیا کر رہے ہو؟ حضور علیہ السلام نے جب صحابہ سے پوچھا قربان جائیے، صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مسجد نبوی میں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو دین اسلام کی نعمت عطا کی ہے، ہم اس کا ذکر اور آپ کو ہمیں میں مبعوث کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اور کرم یہ کیا، ہمارے اندر بھیج دیا، یا رسول اللہ ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ اب بتائیں کہ صحابہ نے حضور کا میلاد منایا کہ نہیں؟ کیا وہ کس چیز کا ذکر کر رہے تھے؟ حضور کا، حضور کی آمد کا ذکر کر رہے تھے نا، حضور کی پیدائش کا ذکر کر رہے ہوں گے، حضور کے بچپن کا، حضور کی جوانی کا، حضور کا اعلان نبوت کرنا، حضور کے جو معجزات ہیں، آپ کے کمالات ہیں، ان کا ذکر کرنا۔ تو پتہ چلا کہ میلاد منانا جو ہے یہ صحابہ کی سنت ہے۔
آج ہم میلاد لفظ بول دیتے ہیں کہ میلاد کا مطلب پیدائش۔ حضور علیہ السلام کے اوصاف بیان کرنا، حقیقتاً ہم اس کو میلاد کہتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام کا میلاد منانا یہ صحابہ سے ثابت ہے۔ قربان جائیے، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا، آپ نے کس طرح ان کا ذکر کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ، میں تم سے جو بات پوچھ رہا ہوں کیا تم اس پر قسم اٹھا سکتے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کی، ہاں یا رسول اللہ، اللہ کی قسم ہم اس پہ قسم اٹھا سکتے ہیں کہ ہم حقیقتاً اللہ کی جو عطا ہے، اللہ کا ہم شکر ادا کر رہے تھے۔ یا رسول اللہ، آپ کی آمد کا ذکر کر رہے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ، پریشان نہ ہو، میں تم پہ یہ گمان نہیں کرتا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم بدگمانی کر رہے ہو، تم غلط بیانی کر رہے ہو، بلکہ میرے صحابہ، میں نے قسم اس لیے لی۔ قربان جائیے، حضور کے الفاظ غور سے سنیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ، ابھی حضرت جبرائیل علیہ السلام میری بارگاہ میں آئے اور انہوں نے اللہ کا یہ پیغام دیا کہ اللہ پاک فرماتا ہے، اے پیارے حبیب، مسجد نبوی میں جائیے، جو صحابہ آپ کا ذکر کر رہے ہیں ان کو یہ خوشخبری سنا دیجئے۔ خوشخبری کیا ہے؟ کہ اللہ پاک ان صحابہ کا فرشتوں کے اندر ذکر کر رہا ہے۔ اب بتائیے کہ میلاد کی محفل سجانا یہ کس کا طریقہ ہے؟ صحابہ کا۔ اور اس کو پسند کرنا کس کا طریقہ ہے؟ کس کا ہے؟ ذرا اونچا بولے نا سارے، کس کا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ ہے۔ گویا کہ حضور کی محفل سجانا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ اب اعتراض، ظاہری بات ہے، معترض تو اندھا ہوتا ہے، اعتراض پہ اعتراض۔ اب دوسرا اعتراض ہوتا ہے کہ جی بتائیں کہ جب حضور اس دنیا سے چلے گئے تو کیا صحابہ نے اس وقت میلاد منایا؟ کیا اس وقت حضور کی محفلیں سجائیں؟ آج جو آپ لوگ جھنڈے لگاتے ہیں، محفلیں مناتے ہیں، کہ حضور علیہ السلام جب ظاہری پردہ فرما چکے اس کے بعد صحابہ کرام علیہم رضوان نے کوئی ایسا عمل کیا؟ قربان جائیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، توجہ سے سنیے گا، بہت ہی پیاری جو ہے حدیث پاک ہے، بڑی کام کی ہے، اس کو پلے باندھ لیں انشاءاللہ۔ ہمارا اپنا بھی ذہن جو ہے اللہ کا شکر ہے پہلے ہی ٹھیک ہے، مزید کسی سے بات کرنے کے لیے بڑا ہی کام آئے گی حدیث پاک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ کا یہ طریقہ کار رہا، آپ کا یہ عمل تھا کہ آپ جس وقت نبی پاک علیہ السلام اس دنیا سے ظاہری پردہ فرما گئے، آپ کسی اجنبی کو دیکھتے، کسی آپ دیہاتی کو دیکھتے، اس کو پکڑ لیتے، اپنے پاس بلا لیتے، اس کو بٹھا لیتے اور کہتے، الا اصف لکم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا حضور علیہ السلام کے اوصاف بیان کروں؟ تو قربان جائیے، کون مسلمان ہے جو حضور کے اوصاف سننا پسند نہ کرے؟ اور وہ بھی پھر کس سے؟ حضرت ابو ہریرہ سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس اجنبی شخص کو، اس دیہاتی کو اپنے پاس بٹھا لیتے، حضور کے اوصاف بیان کرتے، آپ کا بے مثل و بے مثال ہونا بیان کرتے، حضور کے کمالات بیان کرتے، آپ کے معجزات کا ذکر کرتے، پھر آخر میں کیا کہتے فِدًا لَهُ أَبِي وَأُمِّي مَا رَأَيْتُ مِثْلَهُ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ، کہ میرے ماں باپ ان پر قربان، میں نے آپ سے پہلے آپ کا مثل اور نہ ہی آپ کے بعد آپ جیسا کوئی دیکھا ہے۔ حسن جمال مصطفیٰ، عز و کمال مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، سید الانبیاء، حبیب کبریا، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ۔ میٹھے میٹھے اور محترم اسلامی، یہ نبی پاک علیہ السلام کا میلاد منانا حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ پاک نے انبیاء کے درمیان حضور کا ذکر کیا تو انبیاء کی روحوں کے درمیان حضور کا ذکر کیا۔
बुखारी शरीफ की हदीस पाक हमने सुनी, वाज़ेह अल्फाज, बिल्कुल वाज़ेह सबूत है। इसके बाद हमने मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक सुनी, उसमें भी बिल्कुल वाज़ेह सबूत है। कुर्बान जाइए, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के औसाफ, आपके कमालात का बयान करना ये सहाबा का तरीका कर रहा है। और इसका फ़ायदा क्या होता है? हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के औसाफ, आपके कमालात का बयान करना जो है, इसका मकसद क्या है कि हुज़ूर का ज़िक्र एक तो हर तक पहुँच जाए, और इसके साथ साथ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र करके हमारे दिलों में हुज़ूर की मोहब्बत बढ़ जाए। ये मकसद होता है ना। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के औसाफ सुनते हैं, किसी की भी हम तारीफ़ात जब सुनते हैं बार बार, तो एक फितरती चीज़ है, उससे मोहब्बत बढ़ जाती है। अब ये चीज़ जो सुननी है, इसलिए हुज़ूर का मिलाद मनाते हैं। अल्लाह का शुक्र है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिलाद मनाना, हुज़ूर के औसाफ बयान करना, ये किसका तरीका? सहाबा का। आइए हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चंद एक कमालात सुनते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह पाक ने मुख्तार कुल बनाकर भेजा। मुख्तार कुल मतलब अल्लाह पाक ने आपको तमाम इख्तियारात दे दिए। अब इस पर बाज़ जो है वो शिरक का, बिदअत का फतवा लगाते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतालिक हमारा जो सुन्नियों का अकीदा है वो ये है कि हुज़ूर को अल्लाह पाक ने जो कमालात अता फरमाए, जो इख्तियारात अता फरमाए, हुज़ूर को उसमें मुख्तार कुल बनाकर भेजा। अब मुख्तार कुल से मुराद क्या? बाज़ को ये भी नहीं समझ आ रहा हो। मुख्तार कुल नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिसके लिए चाहें एक चीज़ को हलाल करार दे दें, और जिसके लिए चाहें उसी चीज़ को हराम करार दे दें, जिसको चाहें जो मर्ज़ी अता फरमा दें। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह पाक ने हर तरह से मुख्तार कुल बनाकर भेजा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में एक सहाबी आए, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है। शरीयत का कायदा कुलिया है, पहले कायदा सुन ले शरीयत का। मसला ये है कि अगर कोई बंदा रोज़ा तोड़ दे तो उसका जो कफ़ारा है, जानबूझ के रोज़ा तोड़ दे, उसका जो कफ़ारा है, कफ़ारा जब वाजिब हो जाए तो उसकी खुलासी जो उसकी सूरत है वो ये है कि वो एक ग़ुलाम आज़ाद करे। अगर ग़ुलाम आज़ाद करने पर कादिर ना हो तो मुसलसल 60 रोज़े रखे, यानी उनमें किसी दिन नागा ना करे, मुसलसल पै दर पै जो है वो रोज़े रखे। अगर कोई बंदा 60 रोज़े रखने पर भी कादिर ना हो तो फिर वो क्या करे? 60 मस्कीनों को खाना खिलाए। अब ये शरीयत का कायदा है, ये हर एक के लिए हुक्म है कि जो बंदा भी कोई ऐसा काम कर ले कि जिसकी वजह से रोज़ा जो है वो तोड़ दे और उस पर कफ़ारा वाजिब हो जाए। बाज़ सूरतों में कफ़ारा लाजिम नहीं भी होता, लेकिन जिस सूरत में कफ़ारा लाजिम हो जाए उस सूरत में शरीयत का हुक्म यही है। अब हम जो है वो ना ही किसी के लिए शरीयत में रायत पैदा कर सकते हैं, ना ही जो है वो शरीयत का कानून जो फैसला है वो अटल है। लेकिन कुर्बान जाइए, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह पाक ने शरीयत में भी इख्तियार दिया है। एक सहाबी हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज़ करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हलाक हो गया। या रसूलुल्लाह, रोज़े की हालत में अपनी बीवी के करीब चला गया। या रसूलुल्लाह, रोज़ा जो है वो तोड़ दिया, मुझ पे कफ़ारा लाजिम हो गया। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जाओ एक ग़ुलाम आज़ाद करो। अर्ज़ करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतनी तो इस्तिताअत नहीं है। हुज़ूर ने फरमाया फिर जाओ 60 रोज़े रख लो। अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह, 60 रोज़े रखने की भी हिम्मत नहीं है कि एक रोज़ा मुकम्मल ना कर पाया तो 60 कैसे मुकम्मल करूँगा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फिर जाओ भाई, शरीयत का तीसरा उसूल जो है वो ये है कि 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ। अब वो अर्ज़ करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो बिल्कुल ही गरीब हूँ। कुरान पाक में है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अमल किया तो हज़रत अबू हुरैरा को क्या फरमाया कि उठाओ सीने से लगा लो। जब सीने से लगाया तो हज़रत अबू हुरैरा को भी पता था मालिके कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में। कि हाथ तो बज़ाहिर खाली हैं, लेकिन जिसके लिए उठ जाए उसका बेड़ा पार कर देते हैं। मेरे मीठे और मोहतरम इस्लामी हो, एक और हदीस पाक, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बहुत ही प्यारे सहाबी हज़रत
عبداللہ بن عتیق، بخاری شریف کی حدیث پاک، نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ میں اعلان کیا کہ اے میرے صحابہ، ابو رافع یہودی جو ہے یہ بڑا گستاخ ہے، بڑی گستاخیاں کر رہا ہے، بڑی جو ہے بے حرمتیاں کر رہا ہے، کون ہے جا کے جو اس کو قتل کر رہا ہے؟ ابو رافع یہودی جو ہے یہ نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں معاذ اللہ غلط باتیں کیا کرتا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب صحابہ کرام علیہم رضوان میں یہ اعلان کیا تو آپ کے قریب ہی آپ کے صحابی حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف فرما تھے۔ آپ نے عرض کی احب انا ان اقتلہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں اس کو قتل کروں، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو جا کے قتل کر دوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے اختیار دے دیا، اجازت دے دی۔ حضور علیہ السلام کے حکم پر جب وہ ابو رافع کے گھر گئے، آپ کے ساتھ دیگر بھی آپ کے رفقا تھے، نبی پاک علیہ السلام کا جو گستاخ تھا حضرت عبداللہ اس کے گھر میں، اس کے محل میں گئے، آپ نے خنجر لیا اور اس کے آر پار کر دیا۔ واپسی آنے لگے، سیڑھیوں سے پھسلے اور آپ کی جو یہ پنڈلی ہے نا یہ ٹوٹ گئی۔ اب آپ نے کیا کیا؟ فوراً سے امامہ کھولا، پنڈلی پہ باندھا، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ نے حکم دیا تھا، جو کام ذمہ لگایا تھا وہ میں نے پورا کر دیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو رافع یہودی کو واصل جہنم کر دیا۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ وہاں سے واپسی پر پھسل کر میری پنڈلی ٹوٹ گئی۔ اب ان کا عقیدہ دیکھیں کتنا پیارا ہے، چاہتے تو کسی طبیب کے پاس جاتے، کسی حکیم کے پاس جاتے، لیکن نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپسی میں پاؤں پھسلا، پنڈلی ٹوٹ گئی، یا رسول اللہ کرم کیجئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے بھی یہ نہ ارشاد فرمایا کہ اے میرے امتی جاؤ علاج کرواؤ اس کا، بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے عبداللہ تم اپنا امامہ، اپنا کپڑا جو ہے اس سے ہٹاؤ۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب حضرت عبداللہ سے فرمایا اپنا کپڑا ہٹاؤ، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پنڈلی سے کپڑا ہٹایا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ید اللہ والے ہاتھ جب اس پنڈلی پر لگائے، آپ نے اس پنڈلی پر جب پھیرے، نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھوں کی برکت سے حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ میری کون سی پنڈلی ٹوٹی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب دیکھیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے یہ بھائی تھوڑی دیر بیٹھ جانا، میری توجہ ذرا بڑھ رہی ہے، معذرت بھائی ناراض نہیں ہوں۔ اب قربان جائیے کہ دیکھیے نبی پاک علیہ السلام جو غیر محسوس چیز ہے وہ کیا کہ جس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اب یہ چیزیں سننے کے بعد ہو سکتا ہے کوئی بدبخت ہو کہ جو حضور پر اعتراض کریں کہ بھی شریعت میں تو کچھ بھی جو ہے نا وہ کہہ سکتے تھے، اب جو بندہ مومن ہی نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ یہ تو ہمارا عقیدہ نا، اللہ کا شکر ہے ہم مسلمان ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے صرف شریعت میں اختیار ظاہر نہ فرمایا، بلکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پتا تھا کہ اللہ پاک نے مجھے مختار کل بنا کر بھیجا ہے۔ آپ علیہ السلام نے جو غیر محسوس چیز ہے، جو شریعت ہے، جو قوانین ہے، وہ اللہ اور اس کے پیارے حبیب کے فرامین ہے، آپ نے اس میں بھی اختیار ظاہر کیا۔ اس کے بعد جو غیر محسوس چیز ہے، غیر مری چیز ہے، اس میں بھی اختیارات کو ظاہر کیا۔ اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے جو مری چیز ہے، جو دکھنے والی ہے کہ حضرت عبداللہ کی پنڈلی ٹوٹ گئی، نبی پاک علیہ السلام نے اس میں بھی اختیار کو ظاہر کیا۔ یعنی نبی پاک علیہ السلام کو پتا تھا کہ اللہ پاک نے مجھے یہ اختیارات دیے ہیں۔ حضرت علامہ مولانا محمد جلال الدین امجدی یہ اپنی کتاب میں بہت ہی پیاری جو ہے نا یہ حدیث بیان کر کے ذکر کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو پتا تھا کہ اللہ پاک نے مجھے یہ اختیارات دیے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ
ہمارے ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ یار یہ پلر یہاں پہ ٹھیک نہیں ہے. کیوں بھائی صاحب, آپ کا مکان ہے, آپ کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ یار یہ پلر یہاں پہ ٹھیک نہیں ہے, اس کو اٹھا کے میں ادھر کر دوں. کوئی بھی نہیں نہ سوچے گا کہ ہماری طاقت میں نہیں ہے. جو چیز ہماری طاقت میں ہے ہم اس پہ کوشش کرتے ہیں. مثال کے طور پہ موبائل ہے, میرا دل ہے یار اٹھا کے جیب میں ڈالوں, مجھے پتا کہ میں اس کو اٹھا سکتا ہوں. اللہ پاک نے اس پر مجھے اختیار دیا ہے. جس طرح اللہ پاک نے ان چیزوں پہ ہمیں اختیار دیا ہے, اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کو بھی اللہ پاک نے ہر چیز میں اختیار دیا ہے. میرے میٹھے اور محترم اسلام بھائیو, ٹائم بالکل جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. حدیثیں بہت زیادہ جو ہے وہ اس موضوع پہ ہیں, اور حضور علیہ السلام کے اوصاف تو ہم جتنے بھی بیان کرتے جائیں نا, حقیقت یہ ہے, یقین مانیے کہ یہ ایک رات تو کیا ہماری زندگی ختم ہو سکتی ہے, حضور کے اوصاف کا بیان نہیں ہو سکتا. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام سے پکی سچی محبت نصیب فرمائے. اور یاد رکھیے گا, حضور علیہ السلام کا میلاد منانا, آپ کے ذکر کی محفل کا اہتمام کرنا, یہ بزرگان دین صحابہ کرام علیہ رضوان کا طریقہ کار ہے. اور اس محفل پاک کا صدقہ کیا ہے, اس کی برکت کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضور کے میلاد کی برکت سے سارا سال اس گھر میں برکت نازل فرماتا ہے. تو اس لیے اب تمام حضرات جو ہے اپنے گھروں میں بھی محفل میلاد کا اہتمام کریں. آپ کسی بھی محلے, کسی بھی علاقے میں محفل سجانا چاہتے ہیں, محفل کروانا چاہتے ہیں, آپ دعوت اسلامی کی کسی بھی ذمہ دار سے رابطہ کریں. انشاءاللہ آپ کو تلاوت کرنے والے قاری حضرات, نعت شریف پڑھنے والے جو ہے وہ نعت خواں حضرات, بیان کرنے والے مبلغ دعوت اسلامی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ فی سبیل اللہ جو ہے وہ سارا اہتمام یہ کریں گے. آپ نے بس کیا کرنا ہے, اہتمام جو انتظامات ہیں اور اپنے رشتہ داروں کو اکٹھے کرنا ہے. تو یہ آپ کام کر لیں, انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ اس کی برکتیں انشاءاللہ آپ کو خود جو ہے وہ نظر آئیں گی. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں ایک چیز عرض کرتا چلوں کہ یہ ساری سوچ ہمیں کس وقت ملے گی, یہ ہمارا ذہن کب ملے گا, جس وقت ہمارے پاس علم ہوگا. علم نہیں ہوگا تو ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا. مثال کے طور پہ یہ ساؤنڈ چلانے والا بھائی یہ ساؤنڈ چلا رہا ہے, اس نے پہلے سیکھا ہے, یہ کسی کے پاس بیٹھا ہے, ٹریننگ لی ہے, تو یہ اب چلا رہا ہے. تو اسی طرح جو علم دین ہے اس کو ہمیں سیکھنا پڑے گا. ہم ہر چیز دنیا کی سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن سیکھتے نہیں تو کیا نماز, سیکھتے نہیں تو کیا نماز جنازہ, سیکھتے نہیں تو کیا قرآن. یہ چیزیں ہم سیکھتے کوئی نہیں ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا, پھر ہمیں ذہن بھی نہیں ملتا. تو اس لیے آپ تمام اسلامیوں سے التجا ہے کہ برائے کرم خود بھی آپ دینی ماحول سے منسلک ہو جائیں اور اپنے بچوں کو بھی دینی ماحول سے منسلک کریں. دینی ماحول سے منسلک ہونے کا ایک بہترین جو ذریعہ ہے نا, وہ ہے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول. آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں. اللہ کا شکر ہے ہمارے پیر صاحب نے, اللہ ان پر جو ہے وہ کروڑوں کروڑ رحمتیں جو ہے وہ نازل فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ ان کا سایہ باخیر و عافیت دراز فرمائے. انہوں نے یقین مانے معاشرے کے ہر فرد کے لیے علم دین حاصل